نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ناظرین، آج کا موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ باتیں پارٹ 1، پارٹ 2، پارٹ 3 کے اندر بیان ہو چکا ہے، اور کچھ باتیں پارٹ 4 کے اندر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک صحیح اور سچی باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ابھی میں نے خطبہ کے دوران قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کیا ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اخلاق کو بلند کیا، آپ کے اخلاق کو پوری دنیا میں بلند کیا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاق کو مکمل کر دیا، اخلاق کو میں نے پورا تکمیل کر دیا۔ اللہ رب العزت آپ کے مقام کو، آپ کے رتبہ کو بلند کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا عہدہ بلند کیا۔ اللہ رب العزت نے آپ کو امام الانبیاء سے نوازا، آپ کو تمام نبیوں کا سردار بنایا۔ اللہ نے آپ کا مقام بہت بلند کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے بعد اگر کسی کا رتبہ ہے، کسی کا عہدہ ہے، کسی کا مرتبہ ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ کا رتبہ بلند ہے، آپ دونوں جہاں میں آپ کا مقام بلند اللہ نے کیا ہے۔ یہ تمام فضیلتیں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یوں ہی حاصل نہیں ہوئے، بلکہ آپ نے دین اسلام کی خاطر بہت زیادہ تکلیفیں برداشت کی۔ جب آپ اللہ کی دعوت بندوں کو دی کہ ایک وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، تو وہ لوگ آپ کے دشمن ہو گئے۔ مکہ المکرمہ میں ہر طرف سے آپ کے دشمن لوگ بن گئے، جو آپ کی پیدائش پر اپنی لونڈیا کو گفٹ دیے تھے، وہ آپ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دین کی دعوت دی تو وہ آپ کے دشمن ہو گئے۔ جو باطل پرست آپ کی امانت داری اور آپ کو صادق الامین مانتے تھے، جب اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی دعوت دی تو آپ کے دشمن ہو گئے۔ جب آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دعوت مکہ المکرمہ میں دیے تو وہاں کے لوگ آپ کی جان کے دشمن بن گئے، تو آپ وہاں سے طائف کا سفر کیا تاکہ وہاں جا کر طائف کے لوگ اللہ پر ایمان لے آئے۔ جب آپ نے وہاں کے لوگوں کو دین کی دعوت دی تو وہ لوگ تو مانے نہیں، بلکہ آپ کے پیچھے بیوقوفوں، بدماشوں، نوجوانوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، اور وہ بدماش بیوقوف آپ کے سر پر پتھر مارتے تو آپ کے سر مبارک سے خون
نکلتے تو پاؤں مبارک پر وہ جا کر گرتے، آپ کا پورا بدن خون سے لہولہان ہو گئے، آپ تھک کر کہیں بیٹھ جاتے تھے تو ان نافرمانوں وہ بدماش آپ کو اٹھا دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ ایک درخت کے سائے میں آرام کرنے لگے تو وہاں فرشتے آپ کے پاس تشریف لائے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اجازت لی کہ اگر آپ اجازت دے دیتے ہیں تو ان پہاڑوں کو میں آپس میں ملا دوں گا اور یہ نافرمان اور یہاں کے لوگ اس میں تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ کہنے سے منع کیا اور آپ نے یہ اجازت نہیں دی۔ آپ کو اللہ نے پورے کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے لیے، عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، نہ کہ زحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ نے یہ تکلیفیں، آپ نے یہ مصیبتیں، آپ نے یہ صعوبتیں جو برداشت کی، اللہ کی دین کی خاطر برداشت کی، اللہ کی دعوت بندوں کو دی، تو اس میں آپ کو یہ ساری کی ساری تکلیفیں کا سامنا کرنا پڑا اور یہ تکلیفیں آپ نے برداشت کی، تو اللہ نے آپ کو اتنا نوازا، آپ کو اتنا دیا کہ کائنات میں آپ کا کوئی ثانی نہیں۔ جب زبور حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیا تو اللہ نے داؤد علیہ السلام کو اپنے معبد میں رہنے کا حکم دیا کہ اگر اس میں سے نکلو گے تو کتاب نہیں ملے گی۔ معبد کہتے ہیں عبادت کرنے کی جگہ کو۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کتاب لینے کے لیے بلایا گیا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کتاب لینے کے لیے بلایا گیا، اور جب باری آئی رحمت للعالمین کی، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ کو اللہ نے کہیں نہیں بلایا، بلکہ آپ مکہ میں تھے تو قرآن کریم مکہ میں نازل ہوا، آپ مدینہ میں تھے تو قرآن کریم مدینہ میں نازل ہوا، آپ نماز میں تھے تو قرآن کریم نماز میں، آپ جنگ میں ہیں تو قرآن کریم جنگ میں، آپ بدر میں ہیں تو قرآن کریم بدر میں، آپ خیبر میں ہیں تو قرآن کریم خیبر میں، آپ احد میں ہیں تو قرآن کریم احد میں، آپ غزوہ تبوک میں ہیں تو قرآن کریم غزوہ تبوک میں ہیں، آپ عشیرہ میں ہیں تو قرآن کریم عشیرہ میں ہیں، حتیٰ کہ آپ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بستر پر ہے تو قرآن کریم امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بستر پر ہے۔ اللہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اخلاق کو بلند کیا۔ ناظرین، نبی سے محبت کرنے والے او نوجوانوں، ذرا غور کرو اس بات پر کہ نبی کی شان تو ہے ہی نرالی، لیکن جس چیز کا تعلق نبی سے ہو گیا اللہ نے اس چیز کو بھی نواز دیا۔ یہ لکڑی جو ہوتی ہے عام لکڑی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اس لکڑی کا وجود، اس لکڑی کا تعلق اگر قرآن کریم سے ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس لکڑی کو بھی نواز دیا۔ اس لکڑی کا بھی انسان ادب و احترام کرتا ہے، لکڑی کو بھی انسان ریحل کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس لیے کہ اس کا تعلق قرآن کریم سے ہو گیا، اس کا تعلق قرآن کریم سے ہو گیا۔ مکہ کی گلیوں میں بے شمار انبیاء کرام چلے، آپ نے کسی کے لیے قسم نہیں کھائی، لیکن جب باری آئی میرے نبی کے نورانی قدموں کی تو آپ نے قسم کھائی کہ مجھے ان پتھروں کی قسم، مجھے ان شہروں کی قسم، مجھے ان گلیوں کی قسم۔ اے اللہ، آپ نے قسم کیوں کھائی؟ کیا اس وجہ سے کہ وہاں خانہ کعبہ ہے؟ کیا اس وجہ سے کہ وہاں مقام خیف ہے؟ کیا اس وجہ سے کہ وہاں مزدلفہ ہے؟ کیا اس وجہ سے کہ وہاں مینا ہے؟ اے اللہ، یہ ساری چیزیں تو پہلے بھی تھی، اگر قسم کھانا ہوتا تو پہلے بھی قسم کھائی جا سکتی تھی، لیکن ان تمام
چیزوں کی وجہ صرف آپ ہی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، ان تمام چیزوں کی وجہ صرف آپ ہی ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرْقَطُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ اے میرے محبوب، آپ جیسا ہنسی میں نے نہیں دیکھا، اور نہ ہی کسی عورت نے اتنا خوبصورت ہنسی جنم دیا۔ اللہ نے آپ کو تمام عیوبوں سے پاک و شفاف پیدا کیا، گویا کہ اللہ نے آپ کو آپ کی خواہش کے مطابق پیدا کیا۔ اے نوجوانوں، ہم اسی نبی کے ماننے والے ہیں، ہم اسی نبی کے نام پر جان قربان کرنے والے ہیں۔ آؤ نبی سے محبت کرے، تو نبی سے محبت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نبی کے ہر طریقہ پر عمل کرے، نبی کی سنتوں کو اپنائے، تب جا کے ہم نبی سے محبت کرنے والا بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو دوستوں میں شیئر کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔